پارہ 23 سورۃ زمر آیت 19۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افانت تنقذ من فی النار لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اگر رکیں گے تو ماء، اگر ملا کر پڑھیں گے تو ماء فسلک، ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا جس شخص پر عذاب کی بات طے ہو چکی تو کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ کے اندر پہنچ چکا ہے؟ یعنی جو آدمی جہنمی ہے، جہنم میں جانا اس کا طے ہو گیا ہے، کیا تم اسے جہنم سے بچا سکتے ہو؟ نہیں بچا سکتے، یعنی وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں انسان اپنے اعمال کی بدولت جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وما ربک بظلام للعبید، لوگوں تمہارا رب ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جاتا ہے، اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ ہاں یہ میرا رب بڑا رحیم ہے، وہ نیکی کی طرف انسان کو، جب انسان نیکی کی طرف چلتا ہے تو اللہ اس کو جلدی جنت پہنچاتا ہے۔ جب انسان جہنم کی طرف، گناہ کی طرف چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو موقع دیتا ہے۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم میں جائے، اللہ چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے۔ وہ اس طریقے سے کہ آدمی نیکی کرتا ہے ایک، حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ اس کی 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ اس نے نیکی کی بھی نہیں۔ من عمل جس آدمی نے نیکی کا ارادہ کیا، من ہم بحسنۃ فلم یعملھا کتبت لہ حسنۃ واحدہ، جس آدمی نے محض نیکی کا ارادہ کیا کہ یار یہ میں نیک کام کروں گا، اس کو پھر وہ نیکی کا کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن نیت تھی بھی کروں گا، پھر بھی اللہ اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ چلو نیکی کا ارادہ تو کیا۔ اور گناہ میں اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے جہنم سے۔ من ہم بسیئۃ فلم یجزا الا مثلھا، جو آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کی برائی نہیں لکھی جاتی جب تک برائی کر نہ لے۔ گناہ کرے گا اللہ پھر لکھے گا، نیکی کا ارادہ کرے گا اللہ اسی وقت لکھ دے گا، پھر جب نیکی کرے گا تو اللہ پھر 10 گناہ کر کے لکھے گا۔ گناہ کا ارادہ کرے گا اللہ کچھ نہیں لکھے گا، اور جب گناہ کر لے گا تو پھر ایک گناہ کے بدلے میں ایک ہی لکھے گا۔ کیسا رحیم رب ہے۔ پھر انسان نے گناہ کر لیا، بعد میں کسی موقع پہ اس کو ندامت ہو گئی کہ اوہ یہ تو غلط ہو گیا تھا، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ مٹا دے گا، کوئی بات نہیں۔ حتیٰ کہ ساری زندگی ایسے کرتا رہا، مرنے سے پہلے اس نے کہہ دیا کہ یا اللہ توبہ ہے، آئندہ نہیں کروں گا، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے اب اس نے کرنا کیا ہے، اب تو بڑھاپے میں ہے، موت کے منہ میں جانے والا ہے، اب کیا توبہ ہے۔ لیکن نہیں، حدیث میں آتا ہے ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ اس وقت تک انسان کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کے غرغرے کی آواز نہ آئے۔ آخر میں جب آخری سانس نکلتا ہے نا جھٹکے سے، تو اس میں غرغرے کی آواز آتی ہے، جب تک وہ آواز نہ آئے انسان توبہ کرے اللہ قبول کر لیتا ہے، آخری لمحے تک۔ حالانکہ اب اس بندے کو بھی پتہ ہے اور اللہ کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا نا کہ آئندہ نہیں کروں گا میری توبہ، اس نے کوئی نہیں کر سکنا، لیکن قربان جائیں اس رب پر، کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، کیسا حنان ہے، کیسا منان ہے، ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔
تو انسان جہنم میں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جاتا ہے، رب اس کو موقع دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ جنت میں جائے، لیکن انسان خود کمزور ہے۔ اللہ کی پھر بھی چاہت یہ ہے کہ جنت میں جائے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یعنی چھوٹی چھوٹی دفعہ توبہ کرتا ہے، اللہ پچھلے سارے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت نہیں چاہتی ہے جہنم میں جائے۔ عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، عصیاں کہتے ہیں گناہوں کو، عصیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ہم تو چاہتے رہے کیسے جہنم میں جائیں، ایسے عمل کرتے رہے کہ جہنم میں جانے کے پروگرام تھے، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ چھوٹی سی نیکی ہوگی، اللہ اس پہ بخش دیتا ہے۔ زانیہ عورت جا رہی تھی، راستے میں دیکھا کہ کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے کنویں کے کنارے، تو اس نے دوپٹہ اتارا، یہ تو بخاری کی حدیث ہے، اس نے دوپٹہ اتارا، اپنا جوتا اس کا تھا موزے ٹائپ، اس کے ساتھ جیسے کھسے ہوتے ہیں ہمارے، اس کے ساتھ باندھا اور کنویں میں وہ جوتا لٹکا دیا، اس میں سے پانی کھینچا اور کتے کو پلایا، کتا پانی پی کے چلا گیا۔ اب یہ تو تھی بری عورت، اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ہماری مخلوق پر رحم کیا تھا، ہم تجھ پر رحم کرتے ہیں، چل جنت میں جا۔ کیا رحیم رب ہے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کسی طریقے سے بخش دوں اپنے بندوں کو۔ ایسے رحیم رب سے تعلق نہ جوڑنا اور ایسے رحیم رب سے معافیاں نہ مانگنا اور پھر بھی جہنم میں چلے جانا، اس میں اللہ کا کیا قصور ہے؟ حالانکہ وہ ایک دفعہ معافی مانگنے پر سارے دھو دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بالکل ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اللہ زمین کے خطے سے مٹوا دیتا ہے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو بھلوا دیتا ہے، گناہ نام اعمال سے مٹوا دیتا ہے، فرشتوں سے بھلا دیتا ہے، سب ختم کر دیتا ہے، چونکہ اس نے توبہ کر لی، اللہ سارے دھو دیتا ہے۔ ایسے رحیم رب سے معافیاں نہ مانگنا، توبہ نہ کرنا اور پھر جہنم میں چلے جانا، تو یہ ہمارا ہی قصور ہے، اللہ کا تو اس میں کوئی قصور نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے افانت تنقذ من فی النار، تو خود ہی کرتوتوں سے جہنم میں جانا چاہے تو اس کا کیا کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا لیکن الذین اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنیہ، البتہ جن لوگوں نے اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھا رکھا ہے، سینوں میں رب کا خوف مچلتا ہے، ان کے لیے اوپر تلے بنی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جو لوگ نیک ہو جاتے ہیں، دلوں میں خوف خدا آ جاتا ہے، ان کے لیے پھر جنت نہیں ہے۔ جنت نہیں ہے کہ مطلب ایسے کوئی سادے گھر نہیں ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کمرے در کمرے، اوپر کمرے اوپر کمرے، یعنی کئی منزلہ کوٹھی اور بلڈنگ ہوگی جو اس کو وہاں جنت میں ملے گی اس کے خوف خدا کی وجہ سے۔ کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی خوف خدا آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی دنیا بھی اچھی بناتا ہے اور اس سے اللہ اس کی آخرت بھی اچھی بناتا ہے۔ یہ بات تو میں ہمیشہ اپنے درسوں میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دین پر چلنے سے، اللہ کو ساتھ لینے سے، شریعت پر چلنے سے، اللہ کو راضی کرنے سے دنیا بھی اچھی بنتی ہے، آخرت تو ہے ہی ہے۔ جو آدمی دنیا میں اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی رضا والی زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی اچھی بنا دیتا ہے۔ وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے، بڑا خوشحال ہوتا ہے، بڑا باسکون ہوتا ہے، اس کی ایک عجب خوشحال زندگی ہوتی ہے۔ اور جب انسان اللہ کو ناراض کر دیتا ہے، شتت اللہ علیہ امرہ، اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے اور اس کو پریشان کر دیتا ہے۔ وجعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے غربت کو ڈال دیتا ہے، ہر وقت اس کو غربت کا شکار رہتا ہے، غربت کا احساس رہتا ہے پیسہ نہیں ہے پیسہ نہیں، اور اسی طرح ذلیل ہو کر مر جاتا ہے۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے،
اللہ جمع اللہ لہو امرہ، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ جعل غناہ فی قلبہ، اس کے سینے میں اللہ غنا ڈال دیتا ہے، یعنی اس کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، وہ بڑا پرسکون ہوتا ہے۔ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آتی ہے۔ یہ اللہ کو راضی کرنے کے انعامات ہیں، ہم سمجھے ہی نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو راضی کریں گے تو آخرت اچھی بنے گی، اللہ کو راضی کریں گے تو دنیا بھی اچھی بنے گی اور آخرت بھی اچھی بنے گی۔ اس لیے فرمایا جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں جنت میں ان کو محلات دوں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کی خلاف ورزیاں نہیں کرتا۔ اللہ یہ محلات دے گا، ایسا میل 60 میلاً، 60 میل پر مشتمل لمبا بنگلہ، من لؤلؤۃ واحدۃ منہا ابوابها، 60 میل 90 کلومیٹر، یہاں سے ملتان 90 کلومیٹر پر مشتمل ایک ہی موتی کا بنا ہوا محل اور بنگلہ ہوگا۔ منہا ابوابها ومنہا غرفها، اسی ایک موتی کو کاٹ تراش کر اندر اس کے دروازے اور کمرے بنائے جائیں گے، دوسرا موتی ساتھ نہیں جوڑا جائے گا، ایک موتی کا ایک ہی محل ہوگا۔ یہ تو ایک چھوٹا سا محل ہے، اور ادنا درجے کے جنتی کی جنت اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، 10 گنا بڑی ہوگی۔ اس جیسے تو کئی محل اس کے ہوں گے، اور کب تک ہوں گے؟ خالدین فیہا ابدا، جب تک دل چاہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی نہیں نکلیں گے۔ عیش و عشرت کا جہان ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اس جنت کی طرف آؤ، وہ جنت میں تمہیں دوں گا، لا یخلف اللہ المیعاد، جنت دینا نیک لوگوں کو، یہ میرا وعدہ ہے اور میں وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ جنت ہی اصل ہے میرے بھائیوں، باقی تو مر جانا ہے سب نے۔ کون یہاں رہا ہے؟ کس نے یہاں رہنا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے۔ اللہ فرماتا ہے عش ما شئت فإنک میت، میرے حبیب اللہ نے موقع دیا ہے آپ کو، جتنا زندہ رہنا چاہیں رہ لیں، آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن فإنک میت، ایک دن دنیا سے جانا ہوگا، موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ احبب من شئت فإنک مفارقہ، جس سے چاہیں آپ محبت کریں لیکن ایک دن جدائی ہونی ہوگی۔ اس لیے کہا لو کانت الدنیا لتبقى لأحد کان رسول اللہ احق بالبقاء، اگر دنیا میں کسی کو جینے کا موقع دیا جاتا، رسول اللہ اس کے حقدار تھے کہ ہمیشہ باقی رہتے۔ جب آپ چلے گئے تو میں اور آپ کیا؟ اس لیے میرے بھائیو یہاں کسی نے نہیں رہنا، یہ تو لمبا ایک دن ایسا آئے گا، نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گے، ہم میں سے کوئی نہ ہوگا۔ 2023 ہے، 2123 میں دنیا ہوگی، ابھی قیامت نہیں آئی ہوگی، جو بظاہر حالات ہیں، علامات قیامت کو پورا ہونے میں بھی دیر ہے۔ 100 سال بعد تو لمبا ہوگا، یہ دنیا ہوگی، مکان ہوں گے، گھر ہوں گے، بازار ہوں گے، نوجوان نسل ہوگی، بوڑھے ہوں گے، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہوگا عبدالقادر، اور آپ بھی نہیں ہوں گے، کوئی نہیں ہوگا، یہاں اور لوگ ہوں گے، ان کے جھگڑے ہوں گے کہ یہ دکان میری، یہ مکان میرا، یہ زمین میری، یہ فلانی چیز میری، تو ہوتا کون ہے؟ یہ جھگڑے اس وقت بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن ہم میں سے کوئی نہ ہوگا۔ ہم مرنے سے پہلے سمجھ جائیں، مرنے سے پہلے سمجھ جائیں، مر تو جانا ہی ہے میرے بھائیوں، مر تو جانا ہی ہے۔ قبرستان والوں سے جا کے پوچھو ادھر کہ کیسے یہاں تو لمبا میں چلا کرتے تھے، کیسے کبھی سوچا تھا کہ ہم نے مرنا ہے؟ کہتے تھے ہمیں بڑی دیر ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہاں بڑے بڑوں کو دھوکے لگے اور بیچارے دھوکے میں چلے گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دھوکے سے بچائے۔ آگے اللہ اپنی قدرت اور قوت بیان کرتا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، یہ اللہ اپنی قدرت بھی بیان کرتا ہے اور ہماری غفلت کی آنکھیں بھی کھولتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے دیکھا نہیں
کہ آسمان سے اللہ پانی برساتا ہے، فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، پھر اس پانی کو اللہ زمین کے اندر چلاتا ہے اور پھر زمین کے اندر چلا کر زمین کے نیچے تک پہنچا دیتا ہے۔ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، پھر اللہ اس میں سے کھیتی نکالتا ہے مختلف رنگوں کی۔ ثُمَّ يَهِيجُ، پھر تم دیکھتے ہو کھیتی سوکھ جاتی ہے، فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، وہ پیلی ہو جاتی ہے، زرد۔ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اگر کسی میں تھوڑی بہت بھی عقل ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے یہی ایک نشانی کافی ہے۔ اللہ کہتا ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اگر تمہارے اندر کچھ عقل ہے تو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے جو اللہ نے ابھی کہی ہے۔ کیا بات؟ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، وہ زمین میں جاتا ہے، وہاں سے کھیتی اگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کھیتی کیسی ہوتی ہے؟ شروع میں رنگ برنگی، ہر کھیتی کا الگ رنگ ہوتا ہے، تو بعد میں یہی کھیتی جو لہلہا رہی ہوتی ہے، ثم یہیجو، یہ سوکھ جاتی ہے، پک جاتی ہے۔ ہم گندم کو دیکھ رہے ہیں، باقی چھوڑ دیں۔ ایک دفعہ ہوتی ہے کیسی لہلہا رہی ہوتی ہے، فصل بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، کسان کا دل بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے وہ سوکھ جاتی ہے، یعنی پک جاتی ہے۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر وہ زرد ہو جاتی ہے۔ ثُمَّ يَهِيجُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ آج سے ٹھیک 1.5 مہینہ پہلے ہمارے کھیتوں میں گندم کی فصل کھڑی تھی، کھیتوں میں آدمی جاتا تھا تو بڑی اچھی لگتی تھی، پھر وہ اسی پچھلے مہینے 1.5 مہینے میں زرد ہوئی، وہ پکی، وہ ریزہ ریزہ ہوئی، وہ کٹ گئی، اور آج وہ کھیت بالکل خالی پڑے ہیں، نام و نشان بھی نہیں یہاں کوئی لہلہاتی فصل بھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، اگر تھوڑی عقل بھی رکھتے ہو، کہ تمہاری جوانی میں ایک وقت عروج آتا ہے، تمہیں دیکھ کے تمہارا باپ خوش ہوتا ہے، تم اپنی جوانی کو دیکھ کر خود خوش ہوتے ہو، جیسے لہلہاتی فصل ہوتی ہے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، ایسی ایک دن تمہاری جوانی آتی ہے، پھر وہ کھیتی خشک ہوتی ہے، وہ پیلی ہوتی ہے، تمہارا رنگ بھی پیلا پڑنا شروع ہوتا ہے۔ ایسا ایسا تم ڈھلوان کی طرف جاتے ہو، تمہارے چہرے میں وہ رونق نہیں رہتی جو جوانی میں تھی، تمہارے بدن میں وہ قوت اور وہ جسم میں حسن نہیں رہتا جو جوانی میں تھا، تم ڈھل جاتے ہو، پیلے پڑ جاتے ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یجعلہ حطاما، جیسے کھیتی ریزہ ریزہ ہو کے ایک دن کٹ کے ختم ہو جاتی ہے، تم بھی ایک دن بے نام و نشاں ہو کر دنیا سے قبر کے گڑھے میں اتر جاتے ہو۔ تم قبر کے گڑھے میں چلے جاتے ہو، تم باہر دنیا میں ایک وقت رہتے تھے، یہ کمرہ تمہارا تھا، یہ گھر تمہارا تھا، یہ آفس، دکان، دفتر، کھیت تمہارا تھا، تمہارے جانے کے بعد وہاں کوئی نہیں ہو، وہ مکان ہے مگر تم نہیں ہو، وہاں کوئی اور رہتا ہے، دکان ہے تم نہیں ہو، وہاں کوئی اور بیٹھتا ہے، کھیت ہے تم نہیں ہو، وہاں کسی اور کی چلتی ہے، دفتر ہے تم نہیں ہو، وہاں کسی اور کا قلم چلتا ہے، تم ایسے ہی بے من بے نام و نشان ہو کر نکل جاتے ہو، تمہارا پیچھے تذکرہ بھی کوئی نہیں کرتا۔ جیسے فصل مٹ جاتی ہے، تمہیں آنکھوں سے نظر آتی ہے، کل تک یہ فصل لہلہا رہی تھی، آج نام و نشان نہیں۔ 1 منٹ کے لیے اپنے بارے میں سوچو، ایک وقت تمہارے اوپر بھی ایسا آنے والا ہے کہ تم بھی یہاں بے نام و نشان ہو کر نکل جاؤ گے اس جہان سے۔ ابھی سے آخرت کی تیاری کر لو، ابھی سے آخرت کی تیاری کر لو، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ زندگی برائے بندگی ہے یاد رکھ، بار سر افگندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہاں سارے آئے گئے، مال و زر بھی ہاتھ آیا تو کیا، مکان عالی شاں بھی بنوایا تو کیا، دبدبہ بھی اپنا دکھلایا تو کیا، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سمجھدار وہ ہے جو سمجھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے نشانیاں تو ہیں ان چیزوں میں، لیکن تھوڑی عقل رکھتا ہو، کوئی اس میں سمجھ رکھتا ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ لوگو،
جس کا سینے کو اللہ کھول دے اسلام کے لیے، وہ اللہ کی طرف سے دیے ہوئے نور کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہو کر اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے ہیں، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے یہاں دو گروہ انسانیت کے بیان کیے اس آیت میں۔ ایک فرمایا کہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل چکا ہے، نور الہی سے بھر چکا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا دل پتھر ہے، غفلت کی زندگی میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ فرمایا برابر نہیں ہو سکتا۔ جس کا دل کھل گیا، سینہ کھل گیا ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، بس وہ پار ہو گیا۔ صحابہ نے پوچھا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا سینہ کھل گیا ہے، یہ آخرت کی راہ پر چل پڑا ہے، یہ نیک لوگوں میں آ گیا ہے، علامت کوئی نشانی؟ تو کوئی نشانی بھی ہے اس کی ہمیں پتہ چلے کہ اللہ نے ہمارا سینہ کھول دیا آخرت کے لیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نعم، بالکل اس کی نشانی ہے۔ پھر آپ نے 3 باتیں بتائیں، جس آدمی میں یہ 3 باتیں ہوں اس پر اللہ کی رحمت ہے، جس میں یہ 3 باتیں نہ ہوں وہ اللہ کی نظر میں بدبخت ہے۔ دنیا میں بھلا اس کو سلیوٹ ہوتے ہوں، آگے پیچھے ہوٹر اور روٹر کی گاڑیاں ہوں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ 3 باتیں ہر آدمی دیکھے، میں بھی آپ بھی۔ آپ نے پہلا فرمایا التجافی عن دار الغرور، دھوکے کے گھر سے دل بیزار ہو چکا ہو، دنیا میں رہنے کو دل نہ چاہتا ہو، بیزار ہو۔ دوسرا والانابۃ الی دار الخلود، ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف دل لپکتا ہو، مائل ہوتا ہو، جنت کا مشتاق ہو۔ تیسرا فرمایا استعداد للموت قبل نزولہ، موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری میں لگا ہوا ہو، حرام کاموں سے بچتا ہو، فرائض ادا کرتا ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، کہ اگر ایسا کر رہا ہے تو پھر آخرت کی تیاری میں مشغول ہے اور دل نورانی ہے اور بیڑے پار ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فویل للقاسیۃ قلوبہم، پھر دل ہے کہ سنگ و خشت، پھر پتھر ہے، پتھر گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے، پھر آخرت کی بربادی اس کا مقدر ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں، ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے گناہ ہوتا ہو، جس سے رب ناراض ہوتا ہو۔ چند روزہ زندگی ہے، مر جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے چلے جانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے۔